إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا الہی جب تک میرے جسم جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہر قسم دی حمد و ثنا حمدان ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستو عزیز بھائیو عزتہ احترامہ دے لائق اسلامی روحانی باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک شرح صدر فرمائے اور جو میں بیان کرا تو صحابہ سماعت کرو سن سنا کے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میں تو صحابہ دے سامنے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ ایک ایت تو صحابہ دے سامنے تلاوت کی تھی دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اشتہارات دے ذریعے دو صحابہ نے دیکھے ہے کہ جیڑا عنوان اور جیڑا موضوع میں تو صحابہ دے سامنے بیان کرنا چاہنا وہ ہے رمضان المبارک میں کرنے والے کام کیا ہے
رمضان دے اندر کام کرنے والے کیڑے نے؟ کام تو بہت زیادہ نے، لیکن میں کوئی چند خاص عمل دساں گا کیڑے بہت ہی ضروری عمل نے، انشاءاللہ وہ اسی کریں گے، رحمان راضی ہو جائے گا، اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ رمضان المبارک دی آمد ہے، اے رحمتہ والا مہینہ، برکتہ والا، شانہ والا، مقام والا مہینہ ساڈے کول آ رہے ہیں، اور اے رب دا مہمان بڑی ہی جلدی ساڈے کول آ جائے گا اور الوداع ہو جائے گا۔ اسی اس مہمان دی قدر کن کرنی ہے، ایندا احترام کن کرنا ہے، ایندا خیال کن کرنا ہے، او دساں گا۔ کسے دے گھر دے اندر کوئی مہمان آئے تے مہمان آن تو پہلا گھر والے اپنے گھر دی صفائی کر دینے، کھانے دا بندوبست کر دینے کہ ساڑھے گھر دے اندر مہمان آ رہا ہے، تاکہ جنہوں جائے تے برادری دے اندر ساڑھی تعریف کرے۔ لیکن جیڑا مہمان رمضان المبارک اے رب دا مہمان ساڑھے کو آ رہے ہیں، اسی انہیں کنج قدر کرنی ہے تاکہ رب دے سامنے جا کے ساڑھیاں تعریفہ کرے کہ اللہ تیرے بندیاں نے میری بڑی عزت احترام کیتا ہے، گل بن جائے گی۔ حضرات ٹائم تھوڑا ہے، میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا ہوں، سنو قرآن اور اپنے ایمان نو تازہ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان کر دو، آواز آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پروانیوں قرآن دیو ترجمہ سن لو اور اپنے ایمان نو تازہ کر لو نا۔ اللہ پاک ایمان والیاں نو خطاب فرما رہا ہے، میرا رب مومنانو، ایمان والیانو، نمازیانو، حاجیانو، دیندارانو، اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں۔ میرا رب کی کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ پاک فرماندے نے، کتب علیکم الصیام، میں رب نے توڑے تے روزے رکھنا فرض کر دیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، پتہ چل گیا ہے کائنات دے رب نے ایمان والے واسطے، مومنہ واسطے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے نے۔ اے نوجوانوں تیاریاں کر لو نا، اے بزرگوں تیاریاں کر لو، نیو ماؤں پہنو بیٹیوں تیاریاں کر لو، رمضان آ گیا جے، اے برکتاں والا، اے شانہ والا مہینہ آ گیا جے، اندے روزے رکھو گے رحمان راضی ہو جائے گا نا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے، کتب علیکم الصیام، میں رب نے توڑے تے روزے رکھنا فرض کر دیتے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے نور پوریا قرآن سن کے اپنے ایمان نو تازہ کر لیں۔
اللہ فرماندے نے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے جڑے روزے اللہ نے میرے توڑے تے فرض کیتے نے، حضرات جنیاں بھی امتاں آیا نے، ساڑھے تو پہلا جننے بھی لوگ آئے نے، اللہ پاک نے سارے تے روزے فرض کیتے نے۔ حضرات توجہ کرا جائے، رمضان کے اندر کرنے والے کام کیڑے نے؟ پہلا کام اللہ نے دسیا ہے قرآن دے اندر، رمضان آ جائے روزیاں تو پجنا نہیں، روزیاں تو دور نہیں ہونا، بلکہ نوجوان روزہ رکھے رب نو راضی کرنا ہے۔ اے بزرگام اے بہانے نہیں مارنے شوگر دا مسئلہ ہے، میں بیمار بڑا، بلکہ روزہ رکھیں گا نا اللہ راضی ہو جائے گا، رحمان راضی ہو کے تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرات قرآن دے اندروں میں دسیا ہے اللہ پاک نے ساڑھے تے روزے فرض کر دیتے نے۔ آؤ حدیث سنو، ایمان تازہ کر لو۔ امام کائنات جناب محمد، نبی دا نام ہے، کھچ کے درود پڑھا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک عز و جل۔ میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اینج یار بیٹھے نے اور تیان کر لیا جے۔ اے نور پر دے نوجوانو، اللہ دنیا جوانیاں نو سلامت رکھے۔ اے جرا میرے مرشد پاک دا میرے مرشد پاک دا اے فرمان سن لو نا، نبی پاک دے اینج صحابہ بیٹھے نے، شعبان دا مہینہ ہے، رمضان تو پہلے والا مہینہ شعبان کیا جاندہ ہے۔ مرشد پاک نے اپنے صحابیاں نو بٹھایا ہے، اپنے یاراں نو بٹھایا ہے، وفاداراں نو بٹھایا ہے، حبداراں نو بٹھایا ہے۔ اینج صحابہ بیٹھے نے، نبی پاک خطاب کر رہے نے، فرمایا اتاکم رمضان مبارکن۔ اور میرے صحابیوں توڑے کول ایک مہینہ آن والا ہے، بڑیاں عظمتہ والا، بڑیاں شانہ والا، بڑے مقام والا، بڑے مرتبے والا سونیا۔ اس مہینے دی اندر کرنا کی ہے، اور یار دیکھنا صحابہ دا ایمان کیسا ہے نا۔ میرے مرشد پاک فرماندے نے صحابیوں اے مہینہ سارے مہینہ نالوں آلہ ہے، جی میں قرآن ساریاں کتابہ نالوں آلہ کتاب ہے، اسی طرح سارے مہینہ نالوں اے رمضان دا مہینہ آلہ تے افضل ہے، شان تے برکتہ والا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صحابیوں رمضان دے روزے رکھنے نے اللہ پاک نے توڑے تے روزے رکھنا فرض کر دیتے ہیں۔ قرآن دے اندروں بھی پتا چل گیا کہ روزے فرض نے مسلمانہ دے، اور حدیث دے اندروں بھی پتا چل گیا کہ روزے رکھنے نے۔ پہلا کام کی کرنا ہے کہ رمضان دے روزے رکھنے نے۔ سبحان اللہ، روزے جیڑا روزے دار ہوں دی شان تے مقام کیے، سبحان اللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، حضرات روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، مرشد پاک فرمان دینے تسحروا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً۔ اے میری امت دے لوگوں، اے نور پوریا، اردہ گرتوان والیاں نبی دیا پروانیاں دیوانیاں، سن لے ذرا فرمان مرشد پادا۔ نبی مکرم نے فرمایا تسحروا، اور لوگوں سیری کھانی ہے،
اگر مریض ہے پھر بھی سحری دا کھانا کھانا ہے۔ اور یار دھیان تا کرنا کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ پوری کائنات دا سردار نبی آدھا نبی کہہ رہا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے تسحروا فإن فی السحور، اے لوگوں، او میری امت دے لوگوں، سحریاں کھانیاں نے، سحریاں کھانیاں نے۔ سحری کیوں کھانی ہے؟ فرمایا فإن فی السحور برکتن، کیونکہ سحری دے اندر اللہ پاک نے برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ اور یار سحری کھائیں گا نا، اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے گا۔ اور سحری کھائیں گا، اللہ تینوں صحت عطا کر دے گا نا۔ اور سحری کھائیں گا نا، اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا۔ اور یار سحری آپ بھی کھانی ہے، لوگوں نو بھی کھلانی ہے۔ میں سلام پیش کرنا، حضرات توجہ کرا جے، حافظ محمد سعید صاحب نو جنہاں نے نوجواناں دیاں ذمہ داریاں لا دتیاں نے، انج کھانا پکڑیا ہوندا ہے تے گلیاں دے اندر آوازاں لاندے نے، اور روزے داروں روزہ رکھ لو نا۔ اے کتنا عمل وڈا انہاں دھیان کر لیا یہ۔ اور یار آپ بھی سحری کرنی ہے نا، اپنے پڑوسی نو بھی سحری کرانی ہے، گلی والیاں نو بھی سحری کرانی ہے، اے غریباں نو بھی سحری کھلانی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ سحری کرے گا، سحری کرن دے نال اللہ برکتاں بھی عطا کر دے گا، اللہ بیماریاں بھی دور کر دے گا۔ سحری کھان نال انسان دے جسم دے اندر اللہ طاقت بھی پیدا کر دے گا، اللہ اجر بھی عطا کر دے گا۔ یہ تک کھانا ہے نا، کھانا کھائیں گے ساڑھے جسم میں طاقت ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرات دوسری روایت سن لو، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے روزہ رکھیں گا، قیامت نو اللہ نے کنیاں شانہ کنہ مقام عطا کر دینا ہے۔ میں تو توڑا ذوق تازہ کر دیواں، اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ روزے رکھو گے؟ کیڑا کیڑا کہ اندر انشاءاللہ روزے رکھاں گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایمان تعالیٰ کہہ لو، اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ حضرات توجہ کرا جے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اے نوجوانوں، بابیوں دھیان کرا جے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے جنتی شہزادیوں دھیان کرا دیں، مرشد پاک فرماندے نے اے جنت دے دروازے نے، اور یار جی میں تیری مسجد دے دروازے نے، اللہ پاک نے اے جنت دے دروازے بنا دیتے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنیاں شامنا نے روزے دار دیاں، کنہ مقام روزے دار دا، اللہ نے کنہ پروٹوکول روزے دار نو دینا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے رب نے ایک سپیشل حضرات دروازہ جنت دا بنا دیتا ہے، جیڑا سر روزے داراں واسطے انج بندہ جائے گا، اے دروازے دندروں آواز آئے گی، اے روزے داروں آ جاؤ تے میں رب دی جنت دی اندر داخل ہو جاؤ۔
اللہ نے ایک دروازہ صرف روزے دارہ واسطے بنا دیتا ہے، اور میں صرف روزے دار اس دروازے چو گزر کے رب دی جنت دے اندر چلے جاندے ہیں۔ تے جنہیں روزے رکھنے ہی نہیں، کوکا پینا ہے، سگرٹاں پینیاں نے، نسوار کھانی، شوگر دا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہے جیسے ہے، پھر جنت چوپڑیاں بھی تے دو دو بھی، جنت بھی لینی ہے تے تکلیف بھی نہ آئے۔ صحابہ اکرام نے اگر ساڑھے کول دین پہنچے تو قربانیاں نال پہنچے ہیں، ساڑھے کو تو بھوک برداشت نہیں نہ ہوندی، اسی سگڑ چھڑ دیئے تو سانو کہندے گیس ہو جاندی ہے۔ حضرات توجہ کرو، روزہ رکھو گے اللہ جنت دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جو جنت دے دروازے نے او یار دھیان کر لینا، آواز آئے گی اے روزے داروں، روزے دار کتنے نے؟ جی جی اسی روزے داراں۔ امام کائنات نے فرمایا اے جو دروازہ کھل جائے گا، انہاں استقبال کیتا جائے گا، وقال سلام علیکم طبتم فادخلوها داخرین۔ فرشتے کہنے داخل ہو جاؤ، سوڑے تے سلامتی ہونا۔ حضرات روزے دارانو پروٹوکول دینا، جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ آخری حدیث میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سے قدسی سن لو، یا نماز در ثواب رب دے فرشتے لکھ دینے، قرآن دی تلاوت دا ثواب رب دے فرشتے لکھ دینے، صدقے دا ثواب رب دے فرشتے لکھ دینے۔ لیکن جنہوں روزے دیاں واریاں آنیاں نے، روزے دا اجر آندہ ہے۔ اللہ پاک فرمانے نے فرشتوں، جی اللہ کی آرڈر کی حکم ہے، اور میرے فرشتوں سیر تے ہٹ جو نا، اندہ اجر تسی نہیں لکھنا۔ اللہ کیوں نہیں لکھنا؟ اللہ فرمانے نے آنا صوم لی وآنا اجزی بھی، اور میرے فرشتوں اس بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے، اور اندہ اجر بھی میں رب انہوں آپ ہی عطا کرانگا۔ اللہ کہنے نے روزہ نے میرے واسطے رکھیا نا، تے اندہ اجر بھی میں رب بھی عطا کرانگا۔ پہلا کام کیے کہ روزہ رکھنا ہے، تے روزہ رکھانا بھی ہے، تے افطار بھی کروانا۔ چلو افطاری دے بارے ایک حدیث سنا دے ماں۔ میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں دستخوان لانے ہو او یاروں، اور جتے اپنا کھانا لے کے آنے ہو تے ہمسایاں دا بھی خیال کریا کرو، اور یتیماں دا خیال کریا کرو، ماڑیاں دا خیال کریا کرو، اور جنہوں افطاری کریں تین کھجورانے ایک پڑوسی نو دے، ایک ہمسائے نو دے، تاکہ آسمان والا راضی ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ اللہ پاک روزے دانو اجر عطا کر دائے، انہ افطاری کروان والے نو اللہ اجر عطا کر دیندہ۔ حدیث پاک دے الفاظ ہیں کہ ان دے اجر چے اللہ کمی نہیں کرتا۔ اللہ روزے رکھنے بھی ہے تے روزے رکھانے بھی نے، ساری کرنی بھی ہے تے ساری کروانی بھی۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکیا کہ ماشاءاللہ حافظ محمد سعید صاحب نے نوجوانہ دی ڈیوٹی لا دیتی ہے، گلیاں تے جا جا کے، محلیاں تے جا جا کے، بازاراں تے جا جا کے اعلان کر دینے روزے داروں آؤ کھانا لے لو، سحری کرو، افطاری کرو۔ افطاری دے وکھرے دسترخوان، سحری دے وکھرے لائے جا رہے ہیں، اور میں دعا کرنا اللہ پاک حافظ صاحب نے رہائی عطا فرمائے۔ اور یار اس طرح دا لیڈر، اس طرح دا حکمران کہ جڑا امت دا خیر خار ہوئے، اللہ نے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ پہلی چیز روزہ رکھنا، رکھانا، افطاری کرنی، کروانی ہے۔ اور دوسری سی سن لو، اللہ پاک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
سورت البقرہ اللہ پاک نے شانات عظمتہ قرآن نو کنیاں دیتیاں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار چکو سبحان اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دوسرا کام کی کرنا ہے اللہ پاک دے قرآن دسیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور یارو رمضان دا او مہینہ برکتاں والا شانہ تے عظمتاں والا جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرمایا ہے قرآن نو اتاریا ہے جس طرح اے مہینہ آلہ ہے اس طرح قرآن بھی آلہ ہے جی میں اے مہینہ سارے مہینہ نالو افضل تے شان تے مقام نالو آلہ اسی طرح رب دا کلام تے رب دا قرآن بھی آلہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے لوگوں قرآن کون ہے اے قرآن اتارن والا آسمان والا رب ہے حضرات زندہ کلام ہے اور رب بھی شانہ والا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حضرات جیڑا فرشتہ اس قرآن لے کے آن والا وہ فرشتہ بھی سارے تو اللہ تے افضل ہے شانہ والا مقام والا اور جس نبی تے ایک قرآن نازل کیتا گیا اور نبی بھی سارے تو اللہ تے افضل ہے اور نور پوریا تیان کر لے خدا دی قسم ہے اگر تو قرآن پڑھیں گا اللہ تینو بھی شان عطا کر دے گا اگر تمہیں قرآن پڑھیں گا اور یار قرآن بھی آلہ پڑھنے والا بھی آلہ قرآن بھی آلہ قرآن والا بھی آلہ قرآن بھی آلہ تلاوتاں کرنے والا بھی آلہ قرآن بھی آلہ جڑا انہوں سینے نہ لائے گا او بھی آلہ اللہ پاک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مسلمان قرآن نہ دینے آؤ قرآن دینا آیا بہارا کلام خدا نو جناسین لایا نبی نال رل کے لٹیا بہارا میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی تسی کو مولوی صاحب تسی جوڑ تھوڑا لاں دے پہ اسی بھی لا لیا تے ساڑھا جوڑ ختم نہ ہو جائے کو سبحان اللہ اللہ دے بندے ہو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اے رمضان دے اندر اے پروانیوں قرآن دے ہو اے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو اے نوجوانوں بزرگوں نہیں ماں پہنو بیٹیوں تیان کرا جے رمضان دے اندر کام کرنے والے کہہ رہے ہیں دوسرا کام قرآن دی تلاوت کرنی ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن دی محبت
محبت کرنا، قرآن نال محبت کرنی ہے۔ اور یار صبح تے قرآن پڑھنا ہے، شام تے قرآن پڑھنا ہے، چل دے پھر دے قرآن پڑھنا ہے۔ اور یار قرآن تو کیوں دور ہو گیا ہے؟ اور جس گھر دے اندر قرآن پڑھا جاندا ہے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ جس گھر دے اندر قرآن پڑھا جائے اللہ برکتاں عطا کر دیندا ہے۔ اے دکان دے اندر باویں تے قرآن پڑھنا ہے، بازار دے اندر جائیں تے قرآن پڑھنا ہے، مسجد دے اندر آئیں تے قرآن پڑھنا ہے، ذمہ دارا کرنا تے قرآن پڑھنا ہے، دنیا دار تے قرآن پڑھنا ہے، دیندار تے قرآن پڑھنا ہے۔ اے رمضان دے اندر